تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے اختیار کر لیا اور تجھے چن لیا لوگوں سے، فَاسْتَمِعْ، پس کان لگا کر خوب غور سے سن، فَاسْتَمِعْ نہیں سن تو کان لگا کر سن، غور سے سن، لما یوحا، جس کو سننا ہے وہ ذکر فرما ہے، لما یوحا یعنی جو تیری طرف وحی کی جائے، لما یوحا یعنی وحی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسولوں پر نبیوں پر وحی ہوتی ہے۔ فاستمع لما یوحا، اب ما یوحا کا بیان فرمایا، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، یہ وحی اللہ تعالیٰ کی وحی، اور یہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود برحق نہیں مگر میں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور یہ پہلا یعنی درس اور پہلا جو مقصود ہے اصلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے مقصود اصلی وہ معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے اور توحید کا اعتقاد رکھنا دلائل کے ساتھ۔ تو اللہ پاک ہی فرمائے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انا، عبادت کی کوئی لائق نہیں مگر میں ہی۔ تو اس کے بعد فرمایا فاعبدنی، بس میری عبادت کر، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میری عبادت کر، عبادت اطاعت، اور اس میں سارے افعال احکام آ جاتے ہیں عبادت کے اندر۔ فاعبدنی، اور توحید کے عقیدہ ایمان کا عقیدہ ہے، توحید کے بعد اعمال کا درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اعمال سے فاعبدنی میری عبادت کر، یہ عبادت کا کلمہ ایک جامع لفظ ہے جس میں سارے عبادات، اعمال صالحہ اور ترک منہیات، اللہ کے لیے اس کے جو حدود ہیں اور محرمات ہیں، منہیات، اس سے پرہیز، وہ بھی عبادت کے اندر آ گئی۔ اور آگے خاص کر کے ذکر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر۔ تو پہلے توحید کا عقیدہ، پھر عبادت کا حکم، عبادت خدا کی اطاعت ہے، عبادت ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور خاص کر کے نماز کی اقامت کا حکم فرمایا، نماز قائم کر۔ اور فاعبدنی، اس کے اندر بھی نماز کی اقامت کا امر آ گیا، لیکن وہ عبادت کے عموم میں آیا، اس کے ضمن میں آیا، یہ عام یعنی سب عبادات کو شامل ہے۔ فاعبدنی، میری عبادت کر، نماز کو بھی شامل ہے، لیکن آگے جو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز خاص کر کے نماز کو قائم کر، تو یہ تخصیص ہے، اور یہ نماز کی یعنی اعمال میں سے افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک اس طرح بھی یعنی معنی قریب قریب ہے، جیسے قرآن مجید میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، صلوات نمازوں کی حفاظت کرو،
نمازوں کی حفاظت کا حکم آیا. حفاظت نماز کی ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھو اور ہمیشہ پڑھتے رہو. نماز کو وقت سے ٹال دینا یہ بھی حفاظت نہیں ہے. حفاظت نہیں کیا یا کبھی پڑھی کبھی ترک کی، یہ بھی حفاظت نہیں ہے. حفاظت نماز کی دوام چاہتی ہے، اور نماز کے شرائط کے ساتھ اور کامل نماز جماعت کے ساتھ. جس میں حافظوا علی الصلوات، آگے فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور نماز وسطی درمیانی نماز. ہمارے حنفی مذہب میں صلاۃ وسطی جو ہے یہ عصر کی نماز ہے. امام شافعی صاحب یا دیگر ائمہ نماز ظہر کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وسطی ہے، یہ عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز کی بڑی تاکید ہے یہ کہ عصر کی نماز وسطی اس لیے کہ دو نمازیں پہلی ہیں عصر سے، فجر اور ظہر، اور دو نمازیں بعد ہیں مغرب اور عشاء. تو یہ وسطی ہے، درمیانی نماز ہے. 5 نمازوں سے 2 پہلے ہیں 2 بعد ہیں. تو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے. اقم الصلاۃ، یہ اقامت صلاۃ کے ساتھ متصل ہے کہ لذکری، میرے ذکر کے لیے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لذکری، یہ یعنی اقامت صلاۃ کے بمنزل علت تعلیل کے ہے کہ میرے ذکر کے لیے. اور ذکر چونکہ مصدر ہے اور یا متکلم کی اس کی طرح مضاف ہے، یہ ذکری، میرے ذکر کے لیے. اور میرے ذکر کے لیے یا تو فعل کی طرف اضافت ہے، مصدر کی اضافت فعل کی طرف بھی ہوتی ہے، تو پھر معنی بنے گا لِأَذْكُرَكَ، تاکہ میں تیرا ذکر کروں. لِأَذْكُرَكَ، تاکہ میں تیرا ذکر کروں. لِذِكْرِي، میں ذکر کروں تیرا. وہ ذکر جو ہے اللہ اپنے خاص بندے کا ذکر مالا العالم ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی شان کے لائق جو قیامت کے دن جزا حاصل ہوگی، جیسے آگے آ رہا ہے لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بِمَا سَعَت، جو جزا پہنچے گی اللہ تعالیٰ یاد فرمائے گا. اور اس دنیا میں بھی یاد ہے، یہ انہیں کا تذکرہ قرآن مجید میں آ گیا. لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد فرمایا، ان کا ذکر ہے. اور یا ذکری میں جو اضافت ہے مصدر کی، یہ مفعول کی طرف ہے. پھر معنی ہوگا لِتُذَكِّرَنِي، تاکہ تو مجھے یاد کرے، تاکہ تو میرا ذکر کرے، تو میرا ذکر کرے. تو نماز کے اندر ذکر، یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص ذکر ہے. نماز سے باہر بھی بندہ ذکر کرتا ہے زبان سے، دل سے، لیکن نماز کے اندر جو ذکر ہے یہ خاص ذکر ہے. یہ ایسا ذکر ہے جو لائق ہے کہ اسے ذکر کہا جائے. غافل کی نماز کی بات نہیں، جو نماز کی اقامت ہے. اقامت کے بعد فرمایا لِذِكْرِي، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. نماز کا قیام ہے، اقامت ہے. تو نماز کی اقامت تو وہ خاص ذکر ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نماز کے اندر تو یہ خاص ذکر ہے جس کو ذکر اللہ کہا جائے. تو اس میں پہلے توحید کا ذکر آیا، تو اس سے جو واحد بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کی واحد بھیجی، توحید کی، کہ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں اللہ ہوں، معبود برحق ہوں، واجب الوجود. اللہ اسم ہے، اور اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، نام ہے، ذات کا نام. جیسے ہر شے کا کوئی نام ہوتا ہے اس کی ذات کا. ایک نام صفات کے ہوتے ہیں، صفاتی نام، ذاتی نام. تو ایک ذات کا نام ہے
تو اللہ یہ ذات کا نام ہے. ذات معنی ہے حقیقت، اللہ کی کنہ حقیقت، وہ پاک ذات ہے. کیونکہ توحید کا مسئلہ ہے اور یہ جاننا بڑا ضروری ہے، توحید کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ فرض ہے. اس کے بعد باقی عقائد ہیں. یہ یعنی اول عقیدہ ہے اور رکن ہے ایمان کا. اور اس کا معنی ہے کہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی وحدت کا اعتقاد رکھنا. اعتقاد عقیدہ ہے، یہ جزم ہے، جزم یقین ہے اور اذعان ہے. ایک مضبوط دل کے اندر گرہ ہے. یہ گنڈ ہے، گنڈ دل کے اندر گنڈ بنی اس کو کہا جائے گا. یہ گرہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ اعتقاد وحدانیت کا، وحدانیت جس میں دوئی نہ ہو، بس وہ وحدہ ہے. وحدت اس کی وحدت ذاتیہ ہے، ذات جلیلہ وحدت ہی وحدت ہے اور اس کی ذات میں کوئی کثرت نہیں ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے ساتھ اعتقاد. اور ایک معنی اس سے آگے ہے، وہ معنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد کہ ماں سے اللہ سے انسان روگردانی کرے، ماں سے اللہ سے روگردانی کرے، اپنے دل کی توجہ، اپنے دماغ، دل، عقل، اس کی توجہ ماں سے اللہ سے منقطع کرے، وہ منقطع ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں گم ہو جائے. یہ ہے توحید کا عقیدہ. یہ عقیدہ پہلے عقیدے کے بعد عرفان یا شہود، مرتبہ شہود میں جیسے صوفیاء کرام کا یعنی وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ دو گروہ ہیں اولیاء اللہ میں. کوئی وحدت الوجودی ہے، کوئی وحدت الشہودی ہے. اس سے عوام مکلف نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کے مسالک ہیں، لیکن ان کے انوار ہیں، ان کے برکات ہیں. عام لوگ تو اسی درس کے ساتھ جو مکہ شریف میں شروع ہوا توحید کا درس ہے، لا معبود الا ہو، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الہ کا معنی معبود، اور جو کلمہ شریف میں ہے لا الہ، اس کا معنی معبود برحق. لا الہ الا اللہ، معبود برحق، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. معبود برحق کی قید ضروری ہے. اور یہ کلمۃ توحید یہ ہے کہ بس اتنا سمجھے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اتنا یہ پہلا درس ہے جو مکہ شریف میں شروع ہوا، جہاں ابتدا میں شرک تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور بتوں کو مستحق للعبادت سمجھا جاتا تھا. بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو معبود کہتے تھے، الہہ کا نام دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مکہ شریف میں ابتدا ہوئی اور مشرکین کا رد ہوا. وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ. یہ مشرکین کا رد ہوا. جب یہ آیا لا الہ الا اللہ، یہ مشرکین کا رد ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اور یہ اللہ اسم ہے ذات کا، اور یہ ایسا عظیم اسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے، یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ ہو، کسی مشرک نے کسی بت کو نام اللہ نہیں دیا.
आलेहा कहते थे, मुस्तहिक लिल इबादत मानते थे। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यदुर्रुहुम वला यनफअहुम वयक़ूलून हाउलाइ शफ़ाअउना इंदल्लाह। शफी मानते थे बुतों को और इबादत के लायक मानते थे। कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। लेकिन किसी बुत को इस्म अल्लाह नहीं दिया, मुशरिकीन ने भी नहीं दिया। तो अल्लाह ताला की जात ऐसी कमाल कुदरत है कि कादिर मुतलक है, गालिब है, काहिर है, फौका इबादिही, कि अल्लाह ने अपने इस्म को भी महफूज रखा कि कोई मुशरिक को ताकत नहीं है कि किसी बुत को अल्लाह कहे। आलिहा उन्होंने कहा लेकिन अल्लाह नहीं कहा। तो फिर उनका दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद बर हक नहीं मगर अल्लाह। वो अल्लाह जो वाजिब वजूद है और जामिल है सिफात का, उसके सारे सिफात कमालिया हैं और वो हमारी अकल से वरा है, वह हम ख्याल से वरा है। उसके लिए बस इतना कि तुम कहो लैसा कमिस्ली शै, उसकी कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं है। बाकी जो मखलूकात हैं उनके मिसले हैं। तू मेरी मिसल है, मैं तेरी मिसल हूं। ये हाथ हाथ की मिसल है और ये चीजें एक अमसाल हैं, इनमें एक दूसरे के साथ मुशाबहत है, किसी न किसी वजह से मुशाबहत होती है और मिसाल होती है या हकीकत में मुत्तहिद होती है। ये सारे अफराद जो इंसान के उनकी हकीकत है हैवान नातिक, तो हैवान नातिक में सारे शरीक हैं, इनकी हकीकत एक है। तो ये अफराद हैं, अशखास हैं, तशख़्ख़ुसात से मुतअद्दिद हैं, तअद्दुद है इनमें, लेकिन एक चीज में जो इनकी नौ है हैवान नातिक उसमें मुत्तहिद हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु की कोई मिसल नहीं है, वो वहदहू ला शरीक लैसा कमिस्लिही शै, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, कोई मिसल ही नहीं है। अल्लाह पाक जात है, तो इंसान उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। कोई अकल, कोई वहम, कोई ख्यालात जितने वो सद पकड़े, वहम जितने फराख हो जाएं, अकल जितनी जौलान ले अकलियात में, और जो भी मतलब सैर करे तय करे, अल्लाह ताला की गुनाह को नहीं पा सकते। अल्लाह ताला अपने अफ़आल से, अपनी कुदरत से वो सब पर जाहिर है। देखो अल्लाह ताला ने इस कायनात को जो पैदा किया, तो ये दिन और रात और मौत और हयात और कितने अफ़आल हो रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या बड़े बड़े अजीम अशिया, अजसाम और चीजें पैदा की हैं, और ये निजाम चल रहा है। तो अक्ल कहती है कि इसका चलाने वाला एक कादिर मुतलक मुदब्बिर हकीम जात है। ये निजाम खुद ब खुद नहीं चल सकता कि कोई शय खुद ब खुद कोई चलाने वाला ना हो। ये मुनज़्ज़म निजाम जो हिकमतों से मामूर है, इससे अकल अल्लाह ताला की वजूद हस्ती और उसके कमालात सिफात कमालिया पर इस्तिदलाल करता है। बस ये इंसान की मार्फत है और इतना इंसान के लिए, निजात के लिए काफी है कि अल्लाह ताला का जिक्र करे, उसकी इबादत करे और उसको माबूद बर हक समझे। बाकी कितना है, कैसा है, ये कितना कैसा यहाँ ये अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह की जात है। कितना कैसा मखलूकात में होता है, वो चंदी चूनी कैफ इन चीजों से पाक है। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो तौहीद का माना आ गया कि अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक एतकाद रखना, एतकाद, और अल्लाह वाहिदुन, और इसी तरह जमी मा सिवल्लाह से
اعراض کر کے اور تمام موجودات سے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیں مشغول کرتی ہیں اپنی طرف، یہ موجودات ہیں، ممکنات ہیں، حسیات ہیں یا عقلیات ہیں، وہمیات ہیں، مخیلات، جو بھی ہے ما سوی اللہ، اس سب سے اعراض کر کے پوری دل کی توجہ اور اپنے بے شراشر ہی تمام اجزاء سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر گم ہو جائے، اس کی ذات میں بس فنا ہو جائے۔ اس طرح فنا جیسے کہ ایک یعنی بارش ہوتی ہے، بارش برستی ہے، پانی سمندر میں قطرات پڑتے ہیں، یہ تمثیل مثال نہیں ہے، اللہ نہیں سے کوئی مثلی شے ہے، یہ تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ تو بارش کے قطرات تمہیں ان کی آواز بھی سنائی دے گی، نظر بھی آئیں گے، کثرت بھی ہوگی، لیکن جب سمندر میں واقع ہوتے ہیں تو فنا ہو جاتے ہیں، نہ ان کا وجود ہے، نہ ان کی آواز ہے، نہ ان کا کوئی نشان ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں یعنی واصل باللہ اور فنا فی اللہ، یہ انسان کے آخری مقامات ہیں، فنا الفنا، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسی فنا حاصل ہوتی ہے کہ بس لا شے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یہ معنی بھی ہے کہ اپنے آپ کو واصل باللہ اور باقی باللہ ہو جانا، اور اپنے آپ کو اس کی ذات میں اور اس کی ہستی میں اپنے اس سائے ذلی وجود کو اس اصلی ہستی میں گم کر دینا اور اس کے آگے فنا ہو جانا، بس یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ تمہارے لیے عام یعنی توحید کا وہ پہلا درجہ کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور مستحق للعبادت، کہ اللہ جیسی ذات اور ہستی اور کوئی نہیں ہے، اور کسی کی ذات ہستی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بس یہ اعتقاد اور اقرار لا الہ الا اللہ ہو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، محمد الرسول اللہ، اور اعمال صالحہ۔ یہ اعمال صالحہ یہ ایمان کی مزید کمال کو لے جاتے ہیں، یہ ایمان ہے، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرنے سے بندہ کامل مومن بنتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے۔ تو نجات کے لیے یہ توحید کا عقیدہ اور رسالت کا عقیدہ یہ ایسا ہے کہ تمام عقائد حق کو متضمن ہے، اس کے اقرار سے بندہ پڑھتا رہے، اقرار کرتا رہے دل و جان سے، تاکہ خاتمہ اسی کلمے پر ہو۔ اللہ تعالی شانہ آخری دم میں آخری وقت یہ کلمہ نصیب کرے۔ اور فرمایا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو لذکری۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا اسی آیت میں، اور یہ ان الساعۃ آتیۃ، اللہ فرماتا ہے بے شک ساعت ہماری لغوی معنی ساعت کا معنی ہوتا ہے لمحہ، ساعت کا معنی لمحہ، ساعت ایک سیکنڈ کو بھی ساعت کہیں گے، یہ ساعت ہے، گھڑی ہے، منٹ گھڑی ہے، گھنٹے کو بھی ساعت کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں ساعت یہ نام ہے قیامت کا۔ قرآن مجید میں قیامت کے کئی نام آئے ہیں، ایک نام آیا ہے یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین، اور دین کا معنی ہے جزا، یوم جزا، یعنی جو مالک ہے یوم جزا کا، دن جزا کا، جزا کے دن کا مالک، تو یوم الدین، یوم الفصل، یوم الفصل یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ اور یہ ساعت، یوم القیامہ، یوم البعث، یوم البعث بھی قیامت کا نام ہے، اور یہ بھی ساعت بھی قیامت کا نام ہے۔
اور اس دن کو 7 کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ دن تو بہت مقدار ہے اس کی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ یعنی 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، 50 50 الفا 1000 50,000 سال کا دن، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، اتنا بڑا دن۔ اور اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے 7 کہا ہے، یعنی 7 اس لیے کہ 7 تو لمحہ اور سیکنڈ، یعنی جب آئے گی تو بس 7 میں آئے گی، وہ اس کا قیامت کا ظہور اور قیام ایک بس لمحے میں ہوگا، کوئی وقت نہیں لگے گا، اچانک آئے گی۔ تو چونکہ لمحے میں تو 7، اس لیے اس کا نام 7 ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن جو اس مقام میں ذکر فرمایا ہے، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا اس طرح کہ قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، اور میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو پوشیدہ رکھا ہے، قیامت کے دن کو، یعنی اس کا جو وقت معین ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، علم ساعت یعنی قیامت کے قیام کا علم، کہ کب قائم ہوگی۔ ایک ہے قیامت آنی ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم کا تعلق ہے اس کے ساتھ کہ قیامت آنی ہے، لیکن کب آنی ہے اللہ تعالی نے اس معین وقت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنی ہے۔ تو یہاں ذکر آیا پہلے توحید کا ذکر، فاعبدنی عبادت کا ذکر، اقیم الصلاۃ خاص کر کے نماز کی اقامت، اور پھر فرمایا ذکری میرے ذکر کے لیے۔ تو یہ 3 علم جو بہت وسعت رکھتے ہیں، یہ 3 علموں کا ذکر ہے۔ ایک مبدا علم، وہ ہے اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، یہ علم مبدا کا علم ہے۔ مبدا کا علم کہ اللہ تعالی پیدا کرنے والی ذات، جس نے پیدا کیا مخلوقات کو، وہ معرفت الہی، یہ علم مبدا ہے، معرفت الہی۔ اور اس سے ذکر جو پہلے فرمایا، تو یہ پہلے ذکر تقدیم ذکری، یہ اعظم مقصود کی نشاندہی کرتا ہے کہ مقصود اصلی اور بڑا مقصود وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے۔ معرفت ہے اللہ کی ذات کو پہچاننا، اس کی صفات کو جاننا، ذات اور صفات کا علم حاصل کرنا، یہ علم۔ تو یہ آ گیا اننی انا اللہ لا الہ الا ہو۔ اور دوسرا علم ہے، اس کو علم الوسط کہتے ہیں، وہ علم الوسط ہے، مبدا اور معاد کے درمیان میں ہے۔ اور علم الوسط یہ ہے فاعبدنی، یہ فاعبدنی میں علم الوسط آ گیا۔ اور یہ علم الوسط جو بندہ مکلف ہے کہ اعمال صالحہ اور عبادت، اللہ کی اطاعت، یہ علم الوسط ہے، یعنی مبدا اور معاد کے درمیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اس ذکری سے جو ہے یہ پھر عبادت، ایک عبادت ہے، جو عبادت انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، جسم بھی ہے اور جسم میں روح بھی ہے۔ جسم ہمیں محسوس ہے، روح محسوس نہیں ہوتا، لیکن روح کے آثار ہم ایک پاتے ہیں، روح کے آثار، یہ روح کے آثار ہیں۔ ادراک، علم کا حاصل کرنا،
حص حرکت افعال کا صادر کرنا، یہ پتہ چلتا ہے بھائی بندہ جیندہ ہے، بندہ جیندہ ہے۔ لیکن روح کی کنہ اور اس کی حقیقت، تو فرمایا یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے روح کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، اے میرے محبوب فرما دیجئے روح امر ربی ہے، امر ربی، یا امر کی اضافت ربی، میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے، بس اس کی حقیقت بس اللہ جانتا ہے۔ آپ روح تمہارے جسم، تم زندہ ہو، تم ذی روح ہو، لیکن روح کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہے روح بھی مخلوق، جب تم مخلوق اللہ کی مخلوق کی حقیقت کو نہیں پا سکتے تو پھر رب کی حقیقت کو کون پا سکتا ہے؟ تو جس طرح تم اپنے روح کو معرفت رکھتی ہو کہ روح ہے، وہ موجود ہے، وہ بڑا لطیف ہے، لیکن ہم اس کے ادراک سے ہماری حصے قاصر ہیں، تو اسی طرح اللہ جل شانہ وہ تو پاک ذات ہے نا، وہ تو پاک ذات ہے، خالق ہے، اس نے تو روح ارواح کو پیدا کیا، عالم ارواح کو پیدا کیا، عالم اجسام کو، اتنے بڑے بڑے یعنی قدرت کے افعال تیرے سامنے موجود ہیں جو پتہ دیتے ہیں اس سے کہ وہ بڑی عظیم قدرت والی قادر مطلق ذات ہے، اس کے یہ افعال ہیں، تو پھر اس کی حقیقت کو کون پا سکتا ہے؟ وہ پھر اپنی جو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، سمیع بصیر قادر، اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اور اسی طرح ارادہ اس کی صفت ہے۔ یہ صفات کا ادراک، ذات کا ادراک اس کے افعال سے آتا ہے، جیسے بندے کے افعال سے روح پر استدلال ہوتا ہے، بھئی بندہ زندہ ہے، روح ہے، کہ ایسے افعال صادر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی توحید سب سے مقصود اعظم ہے، توحید اور معرفت ذات الہیہ۔ یہ اس کے بعد علم الوسط، اور وسط میں انسان ہے، دوسری مخلوق جنات، جن اور انس دونوں مکلف مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مکلف فرمایا ہے، انہیں چونکہ ذوی العقول ہے، جنوں میں بھی عقل ہے، لیکن اکثر جنوں میں شریر ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں اور نمازی بھی پڑھتے ہیں، مکلف ہیں، کلمہ شریف کے ساتھ حضور پر ایمان بھی لائے، آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا، اور ایک سورت جنوں کی طرف بالکل ایک سورت کا نام آیا سورہ جن، اور جنوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ان میں اسلام میں جنوں کا اشاعت اسلام میں کردار بھی ہے کہ جنہوں نے اشاعت اسلام کی اشاعت بھی کی ہے۔ تو یہ مخلوق تو اس جسمانی اعمال جیسے ہم اپنے جسم سے عمل کرتے ہیں، اور ایک روحانی اعمال ہیں ہمارے روحانی روح کے، تو وہ روحانی بھی افعال ہیں۔ روح اور یہ ہیں علم الوسط میں کہ بندہ ایسے اعمال روحانیہ یعنی روحانی اعمال، باطن کی صفائی، عروج اور روحانی صفائی، منازل کا عروج اور طیر اور سیر، وہ بھی برحق ہے یہ علم الوسط میں۔ اور آگے جو فرمایا ذکری، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اشارہ کہ ذکر جسمانی، ذکر روحانی، ذکر لسانی، ذکر قلبی روحی، یہ سارا ذکری میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ سب سے مقصود اصلی ہے کہ انسان خدا کی معرفت اور اسی کی طرف متوجہ رہے اور دائمی متوجہ رہے، مقام آنا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ وہ انسان کا مقصود اصلی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مراتب اور ان کا مراتب میں تفاوت فرمایا، اور اس کا اظہار ہے کہ بندوں میں بڑا تفاوت ہے
کئی بندے ادنی درجے کے ہوتے ہیں، کوئی واسط، کوئی پھر مراتب ہیں. اسی طرح انسانیت کے مراتب اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل پر جا کے منتہی ہوتے ہیں. جو یہ ہے معرفت الہی اور علم الواسط اور علم المعاد. تیسرا علم المعاد. علم المعاد جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اس کا ذکر قیامت کا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کا وقت معین وہ نہیں بیان فرمایا، اس کو بیان نہیں فرمایا. اس میں حکمت تھی کہ قیامت کا ذکر فرمایا. اگر قیامت کا ذکر نہ ہوتا تو اچانک قیامت آنی تھی اور اللہ کے علم میں ہوتی اور اللہ تعالیٰ خبر نہ دیتا تو یہ بندوں کے لیے بڑا مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کی خبر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. قیامت کے آنے کی خبر یہ اللہ تعالیٰ کے مہربانیوں سے ایک مہربانی ہے. ایک مہربانی، کیونکہ جب ایماندار آدمی کو یہ علم پہنچ گیا کہ قیامت آنی ہے اور حساب کتاب ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچے گا. تو گناہوں سے بچے گا اور قیامت کے لیے تیاری کرے گا، نیک اعمال کسب کرے گا. جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر انسان کو جو اس نے ساز کی، کوشش کی، جو اس نے کسب کیا ہے اس کو جزا دی جائے. تو وہ جزا کا دن ہے قیامت کا. تو قیامت کے آنے کا ذکر فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ مہربانی ہے. اگر ذکر نہ ہو تو بندہ قیامت تو آنی اچانک آئے گی تو بندے کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر حساب کتاب میدان میں حاضر ہو تو وہ بہت یعنی یہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے موقع نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو قیامت کے آنے کی خبر دے دی تاکہ کل قیامت کے دن عذر خواہی نہ کرے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیہا، آگے فرمایا اکاد اخفیہا. اور یہ کہ قیامت کا قیام جب ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن معین نہیں فرمایا کہ کب ہوگی. اگر معین ذکر کیا جاتا تو یہ بھی ایک وجہ ہے، راز ہے کہ اگر قیامت کا ذکر بالکل نہ کیا جاتا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کر دیا کہ آئے گی تاکہ بندے قیامت کے لیے تیاری کریں اور ڈریں، نافرمانی سے ڈریں، گناہوں سے بچیں. یہ قیامت کے ذکر کرنے کا یہ ایک راز ہے. اور اگر ذکر ہوتا معین وقت تو معین وقت یہ کہ قیامت فلاں سن میں آئے گی کہ جو پہلے ہوں گے لوگ قیامت اجل پرے کھڑی ہے لہذا حال ہے تا بس کھلا میدان ہے، بس ٹھیک ہے گناہ کرتے رہو، پھر قریب جو ہے نا توبہ کر لیں. اس قسم کا اغراء ہوتا، انسان غرہ ہو جاتا اور درپے ہوتا معصیت کے، معصیت پر ابھارنا قریب ہوتا کہ معصیت پر ابھارنا. اللہ تعالیٰ انسان کے بالکل جانتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کیا کیا ہے، دل میں کیا کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے قیامت کے آنے کی خبر دی لیکن وقت معین نہیں بیان فرمایا. اور ایک جو قیامت کا ذکر پہلے آیا توحید، عبادت خدا کی اور اقامت صلاۃ، اور پھر قیامت کا ذکر. اس لیے
کہ جب بندے عبادت کرتے ہیں یہ تعلیل ہے کہ قیامت آئے گی، لہذا نماز قائم کر لے ذکری، میرے ذکر کے لیے کہ قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کی تیاری کر، وہ بڑا ہولناک دن ہے، وہاں دل دہل جائیں گے۔ جیسے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آئے گی اس میں شک نہیں ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا زلزلے آئیں گے، یہ قیامت کے زلزلے ہوں گے، یہ زلزلے تو قیامت کے نہیں ہوتے جو دہلا دیتے ہیں، کتنا انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور جھٹکا اگر زیادہ لگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو عبرت سکھاتا ہے کہ بندہ تو سوچ لے کس غفلت میں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی رازوں سے، اسرار سے راز ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو وہ قیامت، اس کو فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ ایسا دن ہے کہ دودھ پلانے والی جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اس کا ذہن جو ہے دودھ پلانے سے وہ بھول جائے گی، بندہ ایک کام میں ہوتا ہے تو کام کی طرح مصروف ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی حالات ہو جاتا ہے تو وہ ایک توجہ میں ہے، لیکن قیامت ایسی کھڑکا دینے والی ہے کہ ذہن ہر شے بھول جائے گی، قیامت کی ہولناکی اور اس کی فضا اور گھبراہٹ کو دیکھ کے ہر شے سے بس اس کا عقل جو ہے نا زائل ہو جائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم تری الناس سکارا، اللہ فرماتا تو محبوب دیکھے گا تو لوگوں کو سکارا، قیامت کے دن سکارا ہیں، سکارا ایسے کہ سکران، جیسے بندہ نشہ ہو تو مست ہو جائے، تو ایک مستی میں یعنی ہولناکی اتنی ہوگی کہ گھبراہٹ اتنی ہوگی کہ بس وہ سکران کی طرح ہو جائیں گے، جیسے کوئی ہوش حواس نہ ہو تو بندے کی حالت ہوتی ہے۔ وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن یہ سکارا سکران نہیں ہے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو قیامت کی ہولناکی اس کا بیان یہ انسان کے عذر کو قطع کرتا ہے اور انسان کو اعمال صالحہ پر ابھارتا ہے، اور قیامت کا ایمان یہ بہت بڑا اہم ایک ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے بعض مقام پر اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ اور قیامت کے ساتھ ایمان لے آؤ، جیسے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان، یہ دو ایمان ایک رکن ہے اور ایک مبدا ہے اور دوسرا مواد ہے، اور مبدا میں اللہ پر ایمان، اس میں سارے مومن بہی اور معتقدات جتنے بھی ہیں، رسولوں کے ساتھ ایمان، فرشتوں کے ساتھ ایمان، کتابوں کے ساتھ ایمان، اور سب مومن بہیا سارے بیچ آ گئے آمنا میں، اور قیامت کا ایمان، قیامت کے ساتھ ایمان، اس کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، یہ بندے کو بناتا ہے، یعنی اعمال صالحہ کی ترغیب آتی ہے اور برائیوں سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قیامت کا ایمان دل کے اندر عقیدہ موجود ہے اور اس کو مستحضر رکھتا ہے کہ قیامت آنی ہے، قیامت کا دن آنا ہے، لہذا وہ گناہوں سے بچے گا اور اچھے اعمال کو کرے گا اور اس پر دوام رکھے گا۔ تو ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، یہ تعلیل ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور فاعبدنی کا ہماری عبادت کرو، نماز کی اقامت، توحید کا عقیدہ رکھو،
ہر شخص کو وہی جزا دی جائے گی جو اس نے کسب کیا ہوگا. کل نفس بما تسعی. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.